میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور ہم جس گھر میں رہتے تھے یہاں پر ہمارے علاوہ تایا ابو کی فیملی بھی رہتی تھی۔ ہماری ایک پھپھو تھی جو اس شہر میں بیاہی گئی تھی اور ہر چھٹی والے دن وہ یہاں پر اپنے بچوں کے ساتھ موجود ہوتی تھی، اور بچپن سے ہی میں یہ دیکھتی آئی تھی کہ گھر کی ساری ذمہ داریاں اماں کے سر پر تھیں۔ تائی اماں کسی کام کو بھی ہاتھ نہیں لگاتی تھی اور نہ ہی ان کی بیٹیاں گھر کے کام کاج کرتی تھیں، جبکہ پورا دن اماں کولہوں کے بیل کی طرح گھر کے کام کرتی رہتی تھی اور اوپر سے ان کی باتیں بھی سنتی تھی۔ مجھے ابا پر حیرت ہوتی تھی، وہ ہم بہن بھائیوں سے بالکل بھی پیار نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کبھی وہ ہمیں گھمانے لے کر جاتے تھے۔ تایا ابو اپنے بچوں کے لیے کھلونے اور کپڑے لاتے تھے اور ان کا بہت خیال رکھتے تھے، جبکہ ہم بہن بھائیوں کے ساتھ ابا کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ مجھے ان کو دیکھ کر رشک آتا تھا اور ساتھ میں اس سوچ میں بھی مبتلا ہو جاتی تھی کہ ہمارے ابا ایسے کیوں تھے، انہیں ہم سے بالکل بھی محبت نہیں تھی، ہم ان کے بچے تھے اور وہ ہم سے بیگانہ کیسے ہو سکتے تھے۔ مجھے ابا بہت اچھے لگتے تھے، وہ بہت خوبصورت، اونچے لمبے گورے چٹے سے تھے۔ وہ جب گھر آتے تو آتے ہی دادی اماں کے کمرے میں گھس جاتے۔ دادی اماں ان کے ایسے لاڈ اٹھاتی جیسے کہ وہ کوئی چھوٹے بچے ہوں۔ ان کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا لے کر اپنے کمرے میں جاتی تھیں۔ وہ ہمیشہ کھانا دادی کے ساتھ ان کے کمرے میں کھاتے تھے۔ دادی ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے چائے بناتی تھی۔ دادی نے اس کام کے علاوہ کبھی کچن میں جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ ابا اکثر سوتے بھی دادی اماں کے کمرے میں تھے، وہ کبھی ہمارے کمرے میں نہیں آئے تھے۔ ہم چاروں بہن بھائی اور اماں کے حصے میں ایک کمرہ تھا اور باقی کمرے تائی اماں اور ان کے بچوں اور دادی کے استعمال میں تھے، اور ایک کمرہ پھپھو کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ جب وہ ہر چھٹی والے دن آتی تھی تو اسی کمرے میں رہائش پذیر ہو جاتی تھی۔ میں اپنی اماں کے ساتھ یہی ناانصافی دیکھتے دیکھتے بڑی ہوئی تھی۔ ہمارے درمیان اور تایا ابو کے بچوں کے درمیان بہت فرق رکھا جاتا تھا۔ سب تایا ابو کے بچوں سے پیار کرتے تھے اور ہماری طرف کوئی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ ہمارے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، جبکہ ہم بھی اسی ہی گھر کے بچے تھے۔ تو پھر ہمارے اور ان کے درمیان اس قدر تفریق کیوں رکھی جاتی تھی؟ میں آج تک یہ بات سمجھ نہیں پائی تھی۔ جب اماں سے یہ باتیں پوچھتی تو وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر اپنا رخ موڑ لیتی اور کام میں مصروف ہو جاتی اور مجھے کہتی کہ تم زیادہ مت سوچا کرو، زیادہ سوچنے سے انسان باغی ہو جاتا ہے، اس کی سوچیں بے لگام ہو جاتی ہیں، تم بس اپنی پڑھائی پہ دھیان دو۔ گھر میں تایا ابو کے بچوں کو پڑھانے کے لیے ٹیوٹر آیا کرتا تھا، جبکہ ہمیں پڑھائی بھی خود ہی کرنی پڑتی تھی۔ تائی امی ہر دوسرے دن شاپنگ کے لیے جاتی، جبکہ میری امی اور ہم بہن بھائیوں کے لیے دادی خود ہی کپڑے وغیرہ لے کر آیا کرتی۔ وہ ہمارے ہاتھ میں پیسے بھی بہت کھینچ تان کر رکھتی تھی۔ ان پیسوں سے خواہشیں پوری کرنا تو دور کی بات، ہم اپنی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے کبھی بھی ابا کو امی سے پیار سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ امی کو جب بھی دیکھتے تھے غصے سے دیکھتے تھے، اور یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ جب میں میٹرک میں تھی تب مجھے آہستہ آہستہ سب کے رویے کی سمجھ میں آنے لگی۔ ابا کا شمار حسین ترین مردوں میں ہوتا تھا۔ وہ گورے چٹے اور بہت خوبصورت تھے۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور اپنی ایک کلاس فیلو کو پسند کرتے تھے اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے۔ ان کی اس بات پر دادی کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر دادا ابو نے اس بات کی سخت مخالفت کی اور انہوں نے زبردستی ابا کی شادی اپنی یتیم بھتیجی سے کروا دی۔ جب تک دادا ابو زندہ رہے امی کے ساتھ تب تک تو اس گھر میں سلوک ٹھیک ہوتا رہا، اور جب دادا ابو نے آنکھیں موند لی تو اس کے بعد امی کو گویا گھر کی ملازمہ سمجھ لیا گیا۔ ہر کوئی چھوٹا بڑا ان سے اسی طرح سے کام کہتا، جیسے کہ وہ اسی کام کے لیے اس گھر میں لائی گئی تھی، اور یہ سب کچھ ابا کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوا تھا۔ جب ابا ہی ہم لوگوں پر توجہ نہیں دیتے تھے تو باقی گھر والوں کے لیے ہم کیا حیثیت رکھتے؟ یہی سب کچھ دیکھتے دیکھتے میں بڑی ہو گئی تھی، اور اماں کے ساتھ ابا کا رویہ میرا دل دکھایا کرتا تھا۔ تائی امی بھی اسی گھر کی بہو تھی، اس گھر کے کام کرنا ان کی بھی ذمہ داری میں شامل تھا۔ ان کا بھی فرض بنتا تھا کہ وہ بھی گھریلو امور میں دلچسپی لیں، مگر وہ تو گویا اس گھر میں صرف آرام کرنے کے لیے لائی گئی تھی۔ شاید وہ تایا ابو کی من پسند تھی، اور ان کا میکا بھی بہت امیر تھا۔ تایا ابو کو بھی انہوں نے اپنی مٹھی میں کیا ہوا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ دادی انہیں کچھ کہنے سے قاصر تھی۔ امی صبح فجر کی اذان کے ساتھ اٹھتی تھی اور اٹھتے ہی گھر کے کام کاج کرنے لگتی تھی۔ صبح اسکول جانے سے پہلے جتنا ہو سکتا تھا میں ان کا ہاتھ بٹایا کرتی تھی، اور واپس آنے کے بعد بھی کام کرواتی تھی۔ اب میں پیپر سے فارغ تھی اور امی کا بہت ہاتھ پٹاتی تھی۔ وہ مجھے منع کرتی کہ تم رہنے دو، میں کر لوں گی، مگر پھر بھی میں ان کے ساتھ ساتھ کام کرواتی رہتی تھی۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ امی پر کتنی ذمہ داریاں تھیں اور وہ کتنا تھک جاتی ہوں گی۔
میں نے اپنے پورے بورڈ میں ٹاپ کیا تھا۔ تب پہلی بار ابا کے چہرے پر مجھے خوشی اور فخر کا تاثر نظر آیا تھا، اور پہلی بار انہوں نے مجھے سر پر بوسہ دے کر مجھے ہمیشہ خوش رہنے کی اور کامیاب ہونے کی دعا دی تھی، اور میرے لیے جیسے یہی بہت تھا۔ میں اتنی سی بات پر ہی خوشی سے جھوم اٹھی تھی، مگر دادی سے یہ بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ غصے میں تھی۔ میں نے ابا سے کہا کہ مجھے آگے پڑھنا ہے، کالج میں داخلہ لینا ہے۔ تب ابا نے وعدہ کر لیا کہ وہ مجھے اچھے سے کالج میں داخلہ دلوائیں گے، مگر دادی نے ابا کو روک دیا اور کہا کہ کیا ضرورت ہے اتنا زیادہ پیسہ خرچ کرنے کی، کسی بھی سرکاری کالج میں اس کا داخلہ کرا دو۔ ویسے بھی کل کلا کو اس کی شادی کرنی ہے اور ان کو تو جہیز بھی دینا ہوگا۔ تم ابھی سے اس پر پیسہ برباد کرنا شروع کر دو گے تو کل کو تم کیا کرو گے؟ ابا دادی کی بات سن کر خاموش ہو گئے، اور پھر انہوں نے سرکاری کالج میں میرا داخلہ کروا دیا۔ میں اس پر بھی بہت خوش تھی۔ مجھے بس اسی چیز کی فکر تھی کہ دادی کہیں ابا کو میرے پڑھنے کے خلاف نہ کر دیں، مجھے پڑھائی سے ہی نہ روک دیں۔ اگر ایسا ہوتا تو میں جیتے جی مر جاتی، کیونکہ مجھے پڑھ لکھ کر کسی قابل بننے کا بہت شوق تھا۔ گو کہ یہ سرکاری کالج تھا اور یہاں پر پڑھائی بھی اتنی خاص نہیں ہوتی تھی، مگر میں اپنے طور پر بہت زیادہ محنت کرتی تھی اور میرے پاس پاکٹ منی بھی گزارے لائق ہوتی تھی۔ دادی بالکل کھینچ تان کر مجھے پیسے دیا کرتی تھی، جبکہ میرے ساتھ ثانیہ نے بھی میٹرک کیا تھا اور اس کے تو مارکس بھی مجھ سے بہت کم تھے۔ اس کے باوجود تایا ابو نے اس کا بہت اچھے کالج میں داخلہ کروا دیا تھا، اور وہ پڑھنے کے لیے اکیڈمی میں بھی جایا کرتی تھی۔ اس کو تو تایا ابو نے بہت اچھا موبائل بھی لے کے دیا ہوا تھا، اور اس کے کمرے میں لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ کنیکشن سب کچھ تھا، جس سے وہ پڑھائی میں مدد بھی لے سکتی تھی، جبکہ مجھے تو ایسی کوئی بھی سہولت میسر ہی نہیں تھی، اور اس کے باوجود بھی اپنے سب کزنز میں پڑھائی میں آگے تھی۔ میں یہ دیکھ کر امی بہت زیادہ خوش ہوتی اور مجھے کہتی کہ مجھے فخر ہوتا ہے تمہیں دیکھ کر کہ تم میرے جیسی نہیں بنو گی، تم لوگ پڑھ لکھ کر کسی قابل بن جانا اور اپنی زندگی سنوار لینا۔ ایسا کہتے ہوئے ان کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی، اور میں ان کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھام کر کہتی کہ امی یہاں پر آپ ایسی زندگی کیوں گزار رہی ہیں؟ آپ اپنے حق کے لیے کیوں نہیں بولتی؟ آخر ابو کا آپ کے ساتھ ایسا رویہ کیوں ہے؟ تو میری باتوں پر وہ خاموش ہو کر رہ جاتی اور کہتی کہ مجھ میں اپنے حق کے لیے بولنے کی ہمت نہیں ہے، اور اتنے سالوں سے یہ سب سہتے ہوئے میں اس کی عادی ہو گئی ہوں، اور اب تو کوئی ذرا سی اونچی آواز میں بول دے تو میں سہم جاتی ہوں۔ اسی لیے میں کسی کی بات کے خلاف نہیں جاتی، جیسا کوئی کہتا ہے ویسا کام میں کر دیتی ہوں، تاکہ کسی کو بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ جہاں مجھے امی پر ترس آتا تھا، وہیں پر مجھے اپنے ابا پر بھی غصہ آتا تھا، جو آتے ہی دادی اماں کے کمرے میں گھس جاتے تھے۔ کبھی انہوں نے مجھ سے یا اماں سے ہماری ضرورت کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، گویا ہماری ضروریات پوری کرنا ان پر فرض ہی نہیں تھا۔ وہ جو کچھ بھی کما کر لاتے دادی کے ہاتھ میں رکھ دیتے، اور جیسے تمام فرض سے وہ سبق دوش ہو جاتے تھے۔ دادی اماں کے کمرے میں وہ دروازہ بند کر کے گھنٹوں ان کے ساتھ باتیں کرتے رہتے تھے، اور ہم ان کے لیے ترستے رہتے، اور ہمیشہ مجھے اس بات کا تجسس رہتا تھا کہ آخر کو دیکھوں تو صحیح کہ دادی کے کمرے میں ابا کر کیا رہے ہیں، اور ان کی آپس میں ایسی کون سی باتیں ہیں جو اس قدر خفیہ رکھی جاتی ہیں۔ کئی بار میں نے اماں سے سوال کیا تو اماں نے مجھے کہا کہ تم دوسروں کی ٹو میں رہنا چھوڑ دو، تمہاری دادی جو کرتی ہے انہیں کرنے دو۔ اماں کے سامنے تو میں خاموش ہو گئی، مگر میں نے دل ہی دل میں پکا تہیہ کر لیا کہ میں اب اس راز سے پردہ ہٹا کر ہی رہوں گی۔ میں یہ جان کر ہی رہوں گی کہ آخر ابا اور دادی کے درمیان ایسی کون سی خفیہ باتیں ہوتی ہیں، مگر مجھے اس کا ابھی موقع نہیں مل رہا تھا۔ اماں حسب معمول فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھ جاتی تھی، اور اس کے بعد ان کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی تھی۔ اس دن انہیں بہت تیز بخار تھا، اور میری لاک اٹھانے پر بھی وہ نہیں اٹھی، تو جب میں نے ان کے ماتھے کو چھو کر دیکھا تو ان کا ماتھا چل رہا تھا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ شدید بخار میں ہے۔ پہلے میں نے اسی وقت ابا کو جا کر اٹھانے کا ارادہ کیا، مگر میں پھر یہ سوچ کر کچھ دیر کے لیے ٹھہر گئی کہ کہیں ابا غصہ نہ کر جائے۔ جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلیں گے تب میں انہیں اماں کی طبیعت کے بارے میں بتا دوں گی، اور یہی سوچ کر میں خود ہی اماں کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھتی رہی تاکہ ان کا بخار کچھ کم ہو سکے، مگر ان کا بخار تھا کہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور انہیں ہوش نہیں آ رہا تھا۔ خلاف معمول صبح کو جب امی اپنے بستر سے نہیں اٹھی اور جب خالی کچن سب کا منہ چڑھانے لگا تو سب لوگوں کو اماں کے بارے میں پوچھنے کا خیال آیا۔ تائی کمرے میں آئی اور کہنے لگی، کیا بات ہے نجمہ ابھی تک کیوں نہیں اٹھی؟ آج اس کی نیند نہیں پوری ہو رہی کیا؟ مجھے تائی اماں کی بات پر بہت غصہ آیا۔ میں انہیں کوئی سخت جواب دینا ہی چاہتی تھی جب مجھے اماں کی تنبیہ یاد آ گئی کہ کسی کے ساتھ بھی الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو بس اپنے کام سے کام رکھو۔ تب میں نے تائی کو کہا کہ اماں کو بہت تیز بخار ہے اور انہیں بالکل بھی ہوش نہیں آ رہا،
ताई अम्मा ने बुरा सा मुंह बना लिया और कमरे से वापस चली गई। अपने कमरे में होने के बावजूद भी मुझे उनकी आवाज़ साफ तौर पर सुनाई दे रही थी। वो साथ साथ नाश्ता बना रही थी और साथ साथ बातें भी सुना रही थी, जैसे कि ये काम वो किसी पर एहसान करके कर रही हों। और तभी मुझे वो आवाज़ें देकर कहने लगी कि तुम तो कम से कम कमरे से बाहर निकलो, कब तक अपनी माँ की पट्टी से लगकर बैठी रहोगी, मुझे नाश्ते में मदद करो। अब मुझसे रहा नहीं गया और मैं नॉर्मल अंदाज में बोली कि ताई आपकी बेटियां भी तो इसी घर में हैं, आप उन्हें भी अपने साथ काम पर लगाएं। ताई ने मुझे गुस्से से देखा और कहने लगी कि तुम्हारी बहुत ज़बान चलने लगी है, मेरी बेटियां अभी सो रही हैं और उन्हें क्या पता किचन के कामों का। तुम तो अपनी माँ की मदद करवाती रहती हो और अगर मेरी भी मदद करवा दोगी तो तुम्हारा क्या जाएगा। मैं कोई जवाब देना ही चाहती थी मगर फिर मैं खामोश हो गई, क्योंकि उस वक्त अब्बा भी उठकर नाश्ता मांगने के लिए आ गए थे। तब मैंने अब्बा को अम्मा की तबीयत के बारे में बताया। उनके माथे पर शिकनों का जाल बिछ गया, जिसको मैंने नज़रअंदाज कर दिया, और उन्हें कहा कि अम्मा को किसी डॉक्टर के पास लेकर जाएं, उन्हें बहुत तेज़ बुखार है। फिर अब्बा की मदद से मैं बमुश्किल अम्मा को उठाकर गाड़ी में डालकर अस्पताल लेकर गई और काफ़ी घंटों के बाद अम्मा को जाकर होश आया। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें कुछ दिन आराम करने दें, शदीद थकावट और बेसुकूनी की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। अगर उन्होंने आराम ना किया तो उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ सकती है। पहली बार मैंने अब्बा के चेहरे पर अम्मा के लिए तशवीश देखी और उन्होंने अम्मा से पूछा कि कैसी तबीयत है तुम्हारी। अब्बा का इतना पूछना और इतनी सी तवज्जो देना भी अम्मा को जैसे निहाल कर गया था, गोया उनकी आधी बीमारी रुखसत हो गई थी। जब हम लोग वापस आए तो ज़ोहर का वक्त हो गया था और ताई झिंझिलाते हुए अंदाज में खाना बना रही थी, जबकि घर की वही बदतर हालत थी, जैसे किसी ने आज सफाई ही ना की हो। अब्बा शुरू से ही नफासत पसंद इंसान थे। जब उन्होंने घर की बुरी हालत देखी तो उनकी नफीस तबीयत को ये बात बहुत नागवार गुजरी और वो घर में दाखिल होते ही कहने लगे, क्या बात है, घर में इतनी औरतें हैं और क्या किसी ने भी घर की सफाई नहीं की। अब की बार दादी और ताई दोनों कहने लगी कि घर की सफाई कौन करता, तुम्हारी बेगम तो बीमार पड़ गई है और यही तो घर के सारे काम करती है। अब ये घर पर थी नहीं तो सफाई कौन करता। मेरे तो किचन के काम ही ख़त्म नहीं हो रहे थे, ना मैं किचन से बाहर निकली और ना घर की सफाई की। ये बात सुनकर अब्बा कहने लगे, क्यों, ये बाकी सब औरतें नहीं हैं और क्या उनका काम नहीं बनता घर के काम काज करना? क्या सिर्फ मेरी बीवी का ही फ़र्ज़ बनता है? मैं पहली बार अब्बा को इस तरह से बोलते हुए देख रही थी और मुझे खुशगवार हैरत हो रही थी। तभी मेरी नज़र दादी के चेहरे पर पड़ी, जहाँ पर बिल्कुल बेयकीनी फैली हुई थी। उन्हें गोया अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। तब मैं अम्मा को लेकर अपने कमरे में आ गई और उन्हें कहने लगी कि आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज मैंने पहली बार अब्बा को आपके हक़ में बोलते हुए देखा है। आपको बता नहीं सकती कि मेरे दिल में कितना सुकून उतर गया है। ये देखकर तो अम्मा भी खुश थी। अब मैंने अम्मा को कहा कि आपने आराम करना है, आपको मैं बिल्कुल भी बिस्तर से उठने नहीं दूंगी। अम्मा कहने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं बिल्कुल बिस्तर से लग कर रह गई तो तुम्हारी ताई तुम बहनों को भी साथ काम में लगाए रखेंगी और ऐसे तुम्हारी पढ़ाई में हर्ज होगा। और जैसा अम्मा ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। ताई अम्मा हर वक्त खुद भी बौखलाई रहती और मुझे भी बौखलाए रखती थी। उन्हें तो काम करने का जैसे ढंग ही नहीं था, सलीका तो उन्हें छूकर भी नहीं गुजरा था। और जितने दिन अम्मा बीमार रही थी तो घर की बुरी हालत रही और इसके बाद अब्बा ने कभी झाँक कर भी अम्मा को नहीं देखा था। उस दिन अस्पताल से वापस आने पर दादी उन्हें अपने कमरे में ले गई और ना जाने अब्बा से क्या कहा कि उसके बाद अब्बा फिर से पत्थर की मूरत बन गए। उन्होंने कभी पलटकर भी अम्मा से हाल अहवाल नहीं पूछा। हम बहन भाइयों से भी वो वैसे ही बेगाने हो गए थे जैसे कि वो हमेशा से थे, जैसे हमसे उनका कोई ताल्लुक ही ना हो। अब चूंकि अम्मा तो काम कर ही नहीं सकती थी, जब वो बिस्तर से उठने लगती तो थोड़ा सा काम करके ही कमज़ोरी की वजह से उन्हें चक्कर आने लगते थे और वो गिर जाती थी। और डॉक्टर ने भी ख़ास तौर पर हिदायत की थी कि उन्हें कुछ दिन बिल्कुल आराम करने दिया जाए। और उसी दिन अम्मा के सर में दर्द था। मैं उनके लिए चाय बनाने किचन में आई तो देखा दादी भी किचन में थी। वो उस वक्त अब्बा के लिए चाय बना रही थी। हैरत की बात ये थी कि दादी चाय के कप में कुछ मिला रही थी। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि जब मैंने दादी से पूछा, दादी ये क्या कर रही हैं आप, वो मुझे देखकर बौखला गई। कुछ नहीं, तुम अपने काम से काम रखो। और दादी ने मुट्ठी में जो चीज़ दबा रखी थी वो बेदहानी में काउंटर पर रख कर चली गई। जब मैंने खोल कर देखा तो उस पर अजीब से खाने बने हुए थे, अजीब सी इबादत लिखी हुई थी। तब मुझे समझ आया कि वो तावीज़ था। मैंने उसे पानी में बहा दिया और ये सोचने लगी कि शायद दादी ने अब्बा को तावीज़ों के ज़रिए से ही अपने असर में किया हुआ है, मगर मैं इन बातों को नहीं मानती थी। मुझे लगता था कि ये महज ढकोसला है। भला कोई तावीज़ों के ज़रिए से किसी को कैसे अपने कंट्रोल में कर सकता है? यकीनन कोई तो ऐसी बात है जिसको इस्तेमाल करके दादी अब्बा को हमारे पास भी नहीं आने देती।
ویسے تو اماں مجھے رات کے وقت کمرے سے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی، اور ہمیشہ وہ مجھے اس بات پر سختی سے ٹوکتی تھی کہ دادی کے کمرے کی طرف مت جانا اور تم کبھی بھی ان کی باتیں سننے کی کوشش مت کرنا۔ نہ جانے وہ کیوں مجھے بار بار اس بات کی تنبیہ کرتی تھی۔ آج اماں دوائیاں کھا کر پرسکون سو رہی تھی، اور تبھی میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ذرا دادی کے کمرے میں جا کر دیکھوں کہ آخر کو وہ اس وقت ابا کے ساتھ کیا باتیں کر رہی ہیں۔ تبھی میں اپنے کمرے سے نکل کر صحن کی طرف آ گئی، اور دادی کے کمرے کی ایک کھڑکی پچھلے صحن میں کھلتی تھی۔ میں اس کھڑکی کے پاس آ گئی اور ذرا سا پاؤں اونچا کر کے میں نے دیکھا ابا سر جھکائے خاموشی سے بیٹھے تھے، اور دادی ان کے ساتھ بیٹھی اماں کی باتیں کر رہی تھی، اور موضوع گفتگو میری اماں کی ذات تھی۔ تبھی دادی کہنے لگی کہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے، تمہارے نصیب ہی پھوٹ گئے۔ میں اس دن کو روتی ہوں جب اللہ بخشے تمہارے ابا کو۔ میں نے انہیں بہت منع کیا تھا کہ آپ اپنی بھتیجی کو میرے بیٹے پر مسلط مت کریں، اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی، بھلا وہ اس قابل ہے کہ میرے خوبرو بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کی جائے۔ یہ سن کر ابا ہاں کے انداز میں سر ہلا رہے تھے، اور ان کے چہرے پر بھی غصے کے تاثرات پھیل رہے تھے۔ مزید دادی کہنے لگی کہ تمہارے ابا نے میری ایک نہیں مانی اور تمہارے نصیب پھوڑ دیے۔ چلو دیکھنے میں وہ معمولی شکل و صورت کی ہے، تو معمولی شکل و صورت کو بندہ برداشت بھی کر سکتا ہے، مگر اس میں تو کردار کی بھی خرابی تھی، اور وہ اپنے ہی نوکر کے ساتھ تم نے خود اس کو پکڑا تھا۔ اب بھلا بتاؤ ایسی عورت کیا رکھنے کی قابل ہے؟ مگر اس کے باوجود بھی تمہارے باپ تمہیں اسے طلاق نہیں دینے دی، اور اب یہ 4 بچے بھی ہو گئے ہیں، اور یہ بیٹیاں بھی تو بالکل اپنی ماں پر ہی گئی ہیں، اس کی طرح کی عام سی شکل و صورت والی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کردار بھی ماں جیسا ہوگا۔ تبھی تو میں تمہیں کہتی تھی کہ اپنی بیٹی کو کالج میں مت پڑھاؤ، مگر تم نے میری ایک نہیں سنی۔ ابھی بھی وقت ہے، اس کو کالج سے اٹھوا لو، ایسا نہ ہو کہ کل کو وہ بھی ماں کی طرح تمہاری منہ پر کالک مل دے، تب تم کیا کرو گے؟ اس سے زیادہ مجھ سے مزید کچھ سنا نہیں گیا، اور میں تھکی تھکی قدموں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ تو یہ تھی ابا کی بے اتنائی کی وجہ۔ دادی ان کو ہمیشہ اماں کے خلاف کرتی رہتی تھی، اور یہ نوکر والا کیا چکر تھا، اس بارے میں تو اماں ہی بتا سکتی تھی۔ اگر اماں شکل کی اچھی نہیں تھی تو اس میں ان کا کیا قصور تھا؟ یقیناً دادی ابا کو یہ بات بولنے ہی نہیں دیتی، جبھی تو وہ کمرہ بند کر کے اپنے بیٹے کے ساتھ گھنٹوں اکیلے میں ایسی باتیں کرتی رہتی تھی تاکہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے قابو میں رکھیں۔ تبھی ابا ہم دونوں بہنوں سے محبت نہیں کرتے تھے۔ اگلے دن جب اماں کی طبیعت تھوڑی بہتر تھی اور مجھے کالج سے چھٹی تھی، باقی چھوٹی بہنیں اور بھائی اسکول میں گیا ہوا تھا، میں نے اماں کو کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھوں گی، اگر آپ برا نہ مانے تو۔ اماں نے مجھے غور سے دیکھا اور کہنے لگی کہ ایسی کون سی بات ہے جس کو پوچھنے کے لیے تمہیں اجازت کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ تب میں نے رات کو سنی ہوئی تمام باتیں اماں سے بیان کر دی۔ اماں کے چہرے پر زلزلے کے تاثرات تھے، اور پھر وہ بہت غصے میں آ گئی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم ان کے کمرے میں جھانک کر نہیں دیکھنا، مگر تم نے میری بات نہیں سنی۔ تب میں نے اماں کو کہا کہ اگر میں نہ سنتی تو مجھے حقیقت کیسے پتہ چلتی کہ دادی ابا کو مسلسل آپ کے اور ہماری خلاف کر رہی ہے، وہ ان کا دل صاف ہونے ہی نہیں دیتی، تو وہ ہم سے کیسے محبت کریں، کیسے وہ ہم سے بات کریں؟ اور یہ نوکر کا کیا سین ہے؟ دادی کس بارے میں بات کر رہی تھی؟ تبھی اماں کہنے لگی کہ دادا ابو کا ایک خاص ملازم تھا، وہ ان کا منشی تھا، اس کا نام فضل تھا، اور تمہاری دادی نے اس کو خرید لیا تھا اور اس کو مجبور کیا کہ وہ رات کے وقت میرے کمرے میں آئے جب میرے شوہر گھر پر نہ ہو۔ اس دن تمہارے ابا نے مجھے بتایا تھا کہ وہ آج گھر پر نہیں آئیں گے، اور میں اپنے کمرے میں آرام سے سو رہی تھی، ورنہ جب تمہارے ابا آتے تب تک میں جاگتی رہتی اور ان کو کھانا دے کر ہی سوتی تھی۔ اس دن میں اسی خیال میں اپنے کمرے میں سو گئی کہ آج تمہارے ابا نے نہیں آنا، اور اس وقت میری طبیعت بھی سخت خراب تھی، مگر تمہاری دادی کو پتا تھا کہ آج ابا لیٹ واپس آئیں گے، کیونکہ انہوں نے بعد میں تمہاری دادی کو فون کر کے بتا دیا تھا، مگر میں اس بات سے لا علم تھی۔ تبھی تمہاری دادی نے یہ چال چلی، اور جب تمہارے ابا کے آنے کا وقت ہوا تو اس نوکر کو میرے کمرے میں بھجوا دیا، اور جیسے ہی تمہارے ابا کمرے میں داخل ہوئے، ساتھ ہی تمہاری دادی بھی کمرے میں آ گئی، اور انہوں نے شور مچا دیا کہ میرا فضل کے ساتھ چکر ہے۔ تبھی میرے شوہر کی غیر موجودگی میں وہ میرے کمرے میں ہے۔ اللہ بخشے تمہارے دادا ابو کو، وہ بھی مجھ سے بدجن ہو گئے تھے، انہوں نے فضل کو نوکری سے نکال دیا تھا، انہوں نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی تھی، مگر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے تمہاری دادی کی باتیں سن لی جس میں وہ یہ کارنامہ اپنی بیٹی کو بتا رہی تھی۔ تب انہیں حقیقت پتہ چلی، دراصل یہ تمہاری دادی کی سازش تھی۔ اس کے بعد تمہارے دادا ابو نے مجھ سے معافی بھی مانگی، میں تمہیں سمجھ نہیں سکا، مجھے معاف کر دو۔ اور انہوں نے تمہارے ابو کو بھی یہ سب کچھ بتایا، نہ جانے تمہارے ابو نے ان باتوں پر یقین کیا یا نہیں، مگر اس کے بعد سے کبھی بھی انہوں نے مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کی، اور نہ ہی کبھی تمہاری دادی نے انہیں یہ بات بھولنے دی۔ وہ ہر روز انہیں یہی بات یاد کرواتی ہے، اور اسی طرح سے انہیں مجھ سے اور تم بہنوں سے بھی بدجن کرتی رہتی ہے۔ مگر اماں دادی ایسا کیوں کرتی ہے؟ اس میں ان کا کیا فائدہ ہے؟ اماں کہنے لگی کہ میں نہیں جانتی، وہ مجھ سے نہ جانے کیوں اس قدر نفرت کرتی ہے، جو وہ ایسا کر رہی ہے یہ تو خدا ہی جانے۔ اب امی کی حالت بہتر تھی،
اور اب وہ کام کاج کرنے کے قابل بھی ہو گئی تھی۔ اس دن وہ کچن میں کام کرنے کے بعد جب صفائی کرنے لگی تو ابا نے کہا کہ تم آرام کرو، گھر میں اور بھی افراد ہیں، اور تبھی انہوں نے تائی اور ان کی بیٹیوں کے ذمے بھی گھر کے کام لگائے۔ سب لوگ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے، سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، کیونکہ ابا پہلی بار اماں کے حق میں بولے تھے، اور یہ بات کسی سے بھی، خاص طور پر دادی سے بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو کمرے میں لے گئی اور کافی دیر ان کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ میں جانتی تھی کہ وہ باتیں کس قسم کی ہوں گی، مگر مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ آخر کو ابا کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ابا کا رویہ اماں کے ساتھ کافی بہتر ہو گیا تھا، اور وہ ہم بہنوں کے ساتھ بھی بہت پیار سے بات کرنے لگے تھے۔ دادی سے یہ کسی صورت بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور اسی دن جب میں اور اماں کمرے میں اکیلی تھی تو تبھی دادی غصے سے دندناتی ہوئی ہمارے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، یہ تم آج کل کن ہواؤں میں اڑ رہی ہو؟ تم مجھے نہیں جانتی، میں نے ایک بار پہلے بھی تمہیں آسمان سے زمین پر گرایا تھا، اب میں دوبارہ بھی ایسا کر سکتی ہوں۔ دادی کو اس طرح جلال میں دیکھ کر جہاں میں ہکا بکا رہ گئی، وہی اماں خوف سے کانپنے لگی اور کہنے لگی کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ دادی کہنے لگی، کون سی غلط فہمی؟ میرے بیٹے کو مجھ سے دوبارہ سے چھیننا چاہتی ہے؟ ڈائن کہی کہ میں نے اتنی مشکل سے اسے تجھ سے بدزن کیا، تمہارے کردار کو اس کی نظروں میں مشکوک کیا، اور تعویذوں کے ذریعے سے میں نے اس کو اپنے قابو میں کیے رکھا تاکہ وہ دوسرے بیٹی کی طرح میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، اور تم نے پھر سے اپنا جادو چلا دیا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون سے عامل کے پاس جا رہی ہو، کس سے تعویذ کروا رہی ہو، جس سے میرا بیٹا اب میری بات سننے پر تیار ہی نہیں ہے۔ دادی کی بات ابھی جاری تھی جب ابا کمرے میں داخل ہوئے اور کہنے لگی کہ بہت خوب اماں، بہت خوب، تو گویا میں آج تک اپنی اماں کے ہاتھوں استعمال ہو رہا تھا اور اس کے ہاتھوں کو پتلی بنا رہا۔ ابا کو دیکھ کر دادی گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ تم تو آفس میں گئے تھے، تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ابا کہنے لگے کہ میں ضروری فائل گھر پر بھول گیا تھا، وہ لینے آیا تھا، تبھی آپ کی آواز میں نے کمرے میں سنی تو یہاں پہ چلا آیا، اور شکر ہے کہ میں وقت پر چلا آیا اور آپ کی ساری باتیں میں نے سن لی۔ تو یعنی آپ تعویذوں کے ذریعے مجھے اپنے قابو میں کر رہی تھی۔ دادی اب صفائی دینے کی بہت کوشش کر رہی تھی، مگر ابا ان کی کوئی بات بھی سننے پر رضامند ہی نہیں تھے۔ ابھی کچھ دن پہلے فضل میرے آفس میں آیا تھا، اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، اس نے آپ کے کہنے پر وہ سب کیا تھا، اور اب وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھا، تبھی مجھے سچ بتانے کے لیے آ گیا، مگر میں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ آج آپ کے منہ سے سن کر مجھے یقین ہو گیا۔ یہ سب صورتحال میرے لیے بہت خوشگوار ثابت ہوئی تھی، کیونکہ اس کے بعد سے ابا کا رویہ ہمارے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا، مگر اب دادی ہم سے مزید کھچی کھچی سی رہنے لگی تھی، اور ابا بھی تایا ابو کی طرح ہمارا بہت خیال رکھنے لگے تھے، اور انہوں نے دادی کو ان کا خرچہ دینے کے بعد باقی پیسے اماں کے ہاتھ میں رکھنا شروع کر دیے تھے، بلکہ اب تو ان کا ارادہ اپنا گھر لینے کا تھا، جہاں پر وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سکون سے زندگی گزارتے۔ اور پھر انہوں نے ایک چھوٹا سا گھر دیکھ لیا، اور جب ہم لوگوں کو کہا کہ ہم نئے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں تو مجھے گویا اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ یہ تو میرا ہمیشہ سے خواب تھا کہ ہمارا اپنا گھر ہو، جہاں پر میں اپنے امی ابو اور بہن بھائیوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزاروں۔ اور جب ہم سامان اٹھا کر نئے گھر میں جا رہے تھے تو ابا نے دادی کو ساتھ چلنے کی درخواست کی کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں، مگر دادی نے منہ دوسری طرف پھیر لیا اور کہنے لگی کہ مجھے تم سے کوئی امید نہیں ہے، تم اب میری کہاں سنو گے، تمہیں تمہاری بیوی اور بچے ہی مبارک ہو۔ گھر میں آنے کے بعد ابا دادی کی وجہ سے اداس رہنے لگے تھے، کیونکہ دادی ابا سے ناراض رہتی تھی۔ ہمیں یہاں پر آئے ہوئے 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ جب ایک دن دادی ہمارے گھر میں آئی اور امی کو گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تب ابا بھی گھر پر تھے، انہوں نے دادی کو پکڑ کر صوفے پر بٹھایا اور ان سے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، آپ اس طرح سے کیوں رو رہی ہیں؟ دادی نے تایا اور تائی کے ظلم کی داستان سنانی شروع کر دی کہ تائی ان کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی اور ان کے بارے میں جھوٹی سچی باتیں تایا ابو کو بتاتی ہیں۔ یوں تایا ابو کی بدتمیزی کرنے کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر یہاں پر آ گئی ہیں۔ میں جو شروع سے ہی دادی کو اس طرح سے دیکھ رہی تھی، اب دادی جب اس گھر میں بھی آ کر رہنے لگی تو میں پریشان ہو گئی۔ میں اس چیز کو یہی سمجھتی رہی کہ وہ دوبارہ سے ہمارے ہنستے بستے گھر کو آگ لگا دیں گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ دادی واقعی بہت بدل گئی تھیں اور انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ انہوں نے اماں سے بھی سچے دل سے معافی مانگ لی تھی اور کہا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، اماں انہیں معاف کر دیں۔ اماں نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور انہیں کہنے لگی کہ آپ میری ماں جیسی ہیں، آپ مجھ سے معافی مانگتے ہوئے اچھی نہیں لگتی۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ میری نصیب میں لکھا تھا، میں اس کے لیے کسی کو کوئی دوش نہیں دے سکتی۔ دادی کہنے لگی کہ مجھے افسوس ہے میں تمہیں پہچان نہیں سکی۔ دادی اب ہمارے ساتھ ہی رہتی تھیں، مگر اب بہت بدل گئی تھیں، اور ہمارے گھر کا ماحول بھی آئیڈیل گھر کے ماحول جیسا ہو گیا تھا، اور اس نے ہم سب پر مثبت اثرات ڈالے تھے۔